سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے فضل کا صدقہ اس آخر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہے بر صغیر پاکستان کے مسلمانوں پر، بلکہ پاک و ہند کے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے۔ 27 رمضان مبارک شب قدر کی رات بمطابق 14 اگست سن 1947 کو اللہ نے اپنی نعمت، اپنا احسان، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی عنایت فرماتے ہوئے لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا ثمر، کوشش، محنت اور جانوں کے نذرانوں کے بدلے میں اس نے ملک پاکستان عطا فرمایا۔ ہمیں الحمدللہ اس ملک پاکستان سے پیار ہے، اور یہ پیار انسان کیا حیوان بھی جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت اور انس اس کی فطرت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، حتیٰ کہ چونٹی جیسی چھوٹی سی یا بڑی کسی چیز کو لے لیجئے، ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن، اپنے وطن سے بے پناہ انس ہوتا ہے۔ ہر جاندار صبح سویرے اٹھ کر روزی پانی کی تلاش میں زمین گھوم پھر کر شام کو جیسے ہی ڈلتی ہے اپنے ٹھکانے پہ واپس آ جاتا ہے۔ ان بے عقل حیوانات کو کس نے بتایا کہ ان کا گھر ہے، ماں باپ اور اولاد ہے، کوئی خاندان ہے؟ اپنے گھر کے در و دیوار، زمین اور ماحول سے صرف حضرت انسان کو ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی الفت اور محبت ہوتی ہے۔ جیسے غیر شعور جانوروں کو بھی اپنی سرزمین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر انسان جہاں رہتا ہے اس زمین، ملک اور وطن کے ساتھ الفت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمارے ہاں اس میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو وطن کی محبت کو ویسے ہی کہتے ہیں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آج ہم یہ جائزہ لیتے ہیں قرآن و سنت اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اگر آپ کو کوئی وطن عطا فرمائے تو اس وطن کے ملنے پر غم زدہ ہونا چاہیے یا اظہار تشکر کرنا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بطور خاص لوگوں کو وطن ملنے پر شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دلائی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام سورۃ الانفال کی آیہ مبارکہ 26 میں ارشاد فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو محبوب جب تم لوگ مکی زندگی میں عدداً تھوڑے تھے اور ملک میں دبے ہوئے تھے، تم اس بات سے بھی خوف زدہ تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، بس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ یعنی وطن عطا فرمایا، اور تمہیں اپنی مدد سے قوت طاقت، قوت بازو، قوت ملک بخش دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ جب میرے کملی والے کو اللہ تعالی نے مکے سے مدینے ہجرت کروائی، مہاجر بن کے آقا جی مدینے جلوہ گر ہوئے، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، اللہ کہتا ہے مکے میں تمہارا کمزور پہلو تھا، یعنی آپ لوگ تعداد میں کم تھے، مکے والوں نے آپ کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا، ہم نے آپ کو نیا ٹھکانہ دیا، نیا وطن دیا، ہم نے محبوب آپ کو یہ پاکیزہ سرزمین عطا فرمائی، یہ اس لیے عطا فرمائی تاکہ آپ شکر بجا لا سکیں، یعنی وطن ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ بجا لانا چاہیے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ وطن کی محبت میں اظہار تشکر کرنا، شکریہ ادا کرنا یا اس کی اظہار خوشی کرنا یہ جائز نہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں ملک ملنے پر تو اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب آپ شکریہ ادا کریں اللہ کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکریہ ادا کرو۔ تو ہم آج یوم پاکستان پر، آج ہم 14 اگست پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں، ہم اس وطن کی محبت میں اظہار تشکر کیوں نہ کریں، آج ہم اس وطن کی محبت میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہ کریں، محبوب کا ذکر پاک کیوں نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں، ہم اپنے شہداء کو یاد کیوں نہ کریں، ہم ان قربانیوں کا تذکرہ کیوں نہ کریں۔ یہ تشکر کا جو حکم ہے یہ تو اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے مسکن عطا فرما، اور اللہ وحدہ لا شریک ان مہاجرین جن مہاجرین نے مکے سے مدینے ہجرت کی، اللہ تعالی ان کی بھی تعریف بیان فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ سورۃ الحشر ہے، آیہ مبارکہ 8 ہے، ارشاد بانی تعالیٰ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فے کمال ان مہاجرین مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ عالم وہ ماحول کفر سے نکل کر آقا جی کے ساتھ مدینے آئے، ریاست اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ پہلا اس روئے زمین پر 2 ہی ریاستیں، صرف 2 ہی ریاستیں اسلام کے نام پر بنی ہیں، ایک ریاست مدینہ، ایک ریاست پاکستان، صرف 2 ریاستیں، اور کوئی ریاست اسلام کے نام پر نہیں بنی۔
پاکستان جس وقت بنایا جا رہا تھا تو پاکستان کا نعرہ ایک تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ نعرہ لگایا گیا تھا. اور کملی والے نے مکے سے ہجرت کیوں کی؟ یہ علاقہ کفر ہے، یہ وہ گڑھ ہے کافروں کا. وہاں پر بھی ہندو تھے، بت پرست تھے، وہاں پر بھی بت پرست تھے، یہاں پر بھی بت پرست تھے. وہاں پر بھی یہی چوڑے کراڑ، ہندو مانی چور، چور وہاں پہ بھی چور تھے، یہاں پر بھی چور تھے. وہاں سے بھی مسلمانوں نے ہجرت کی، کملی والے نے بھی ہجرت فرمائی. اب آپ دیکھیں یہ دونوں ریاستوں کا آپس میں کتنا زبردست قسم کا مماثلت ہے. وہ ریاست پہلی ریاست اسلامیہ، اسلام کے نام پر مدینے کی ریاست. پاکستان پہلی ریاست اسلامیہ جس کو باقاعدہ طور پر بنایا گیا، جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کو پورا باقاعدہ جدوجہد کے بعد، ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد اس کو بنایا گیا. ریاست مدینہ، مکے میں ہزاروں صحابہ اکرام نے قربانیاں دی. وہاں سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہندوستان سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ. آپ دیکھیں یہ دونوں ریاستوں کے اندر کیسا زبردست قسم کا مماثلت ہے. اور یہ ریاست ملنے پر اللہ کہتا ہے محبوب شکریہ ادا کرو ہمارا، ہم نے آپ کو یہ ریاست دی ہے، شکریہ ادا کرو. تو مسلمان کو جب ریاست ملے، ملک ملے، آزاد ملک ملے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، تو مسلمان کو چاہیے شکریہ ادا کرے. نہ کہ یہ کہ پاکستان کے یوم پاکستان پر اظہار تشکر کرنا، خوشیاں منانا، یہ ناجائز اور حرام ہے. آپ سب سے پہلے قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ جب ملک ملے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، جب مسکن ملے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. بندے کو اپنا گھر مل جائے، صرف اپنا گھر مل جائے تو وہ شکریہ، وہ خوشی اس کی پھولے نہیں سماتی کہ میرا گھر بن گیا، چاہے سوا مرلے کا بن جائے، وہ پھولا نہیں سماتا کہ اوہ ہو. تو ہمیں تو اتنا بڑا ملک اللہ نے عطا فرما دیا، اتنی بڑی نعمت ادا کر دی، اور پھر اس پر کفر کے فتوے لگانا، حضور یہ علم کے ساتھ خیانت ہے، یہ دیانت نہیں ہے، یہ خیانت ہے. قرآن مجید میں جان اور وطن کی قربانی کا ایک ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے امن، امان والا وطن نعمت الہی قرار دیا ہے. اور یہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو سنن ترمذی شریف کے اندر 2346 نمبر حدیث مبارکہ ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا، آقا جی نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. تم میں سے جس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر میں یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے. اب یہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل صحیح حدیث پاک، حسن حدیث پاک. یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا آج ہمیں مار دیا جائے گا. ہمارے ملک کے جو ہمارے بانیان ہیں، علماء اہل سنت ہے، پیران عظام ہیں، آج کہ مجھے رہنما سے بھی شکوہ ہے، آج کہ مجھے پیر سے بھی شکوہ ہے، آج کہ مجھے ہر ایک منصب اقتدار کے عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص سے مجھے شکوہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا، جن ہستیوں نے مل کر بنایا، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب،
پیر مانکی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں جنہوں نے کالے پانی کاٹے، جنہوں نے کوڑے کھائے، جنہوں نے جیلیں برداشت کی، جنہوں نے اپنی جانیوں کے نذرانے پیش کیے. حضرت وہ لوگ اپنی پیری مریدی کو نہیں چمکا رہے تھے. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بابا نے بہت فتویٰ دیا تھا. یہ آج جو دنیا مودودی صاحب کو جماعت اسلامی والے آج فخر سے جو ٹینٹے مارتے پھر رہے ہیں، انہی کے بڑوں نے، انہی کی کتابوں کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا تھا جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا، اس وقت مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی کی جماعت جو اس کو ووٹ دے گا وہ کافر ہے، مشرک ہے. ہاں جی، تو پھر اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، تم مسلم لیگ کو کافر اور مشرکوں کی جماعت کہتے ہو، پھر نہرو کو دے دو، گاندھی کو دے دو، اس کو دے دو، ان کو ووٹ دے دو، وہ مسلمان ہیں. اور آپ نے فتویٰ جاری کیا میرا کوئی بھی مرید اگر کسی اور کو ووٹ دے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے سارے مرید مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے، کانگریس کو ووٹ نہیں دیں گے. میرے تمام کے تمام مریدین حضرت آج ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں. یہ ملک فیضان ہے اولیاء اللہ کا، یہ ملک فیضان ہے حضرات پیران اعظام کا، یہ ملک فیضان ہے شیر ربانی کا، یہ ملک فیضان ہے مجدد الفسانی کا، یہ ملک فیضان ہے محدث اعظم پاکستان کا، یہ ملک فیضان ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یہ ملک فیضان ہے اعلی حضرت کا. سنیوں کا فیضان ہے، سنیوں کا فیضان ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس ملک کو بنانے والے ہیں. آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں جناب، جس وقت محمد علی جناح قائد اعظم سن 1938 کے اندر یہ تحریک چھوڑ کے لندن چلے گئے، انہوں نے کہا میں کوئی تحریک کے روح کو نہیں چلا رہے، چل نہ سو. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً آپ نے اعلان فرما دیا ہمیں ایک وکیل کی ضرورت تھی، ہم ایک چاہتے تھے قابل وکیل، اگر ہمیں کوئی وکیل میسر نہیں آتا کوئی بات نہیں، ہم اپنا مقدمہ خود لڑیں گے، یہ تحریک نہیں رکے گی. حضرت الحمدللہ الحمدللہ پھر جس وقت علماء اہل سنت نے یہ ارادہ کیا، ان پیران اعظام نے ارادہ کیا، ان اللہ کے ولیوں نے یہ قدم اٹھائے، یہ قدم ایسے نہیں اٹھائے گئے جنہوں نے محمد علی جناح قائد اعظم کی سیرت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں سن 1938 کے اندر قائد اعظم ہندوستان چھوڑ کے لندن شفٹ ہو گئے. انہوں نے کہا میں کوئی تاریخ کی روح کا حصہ کو نہیں پڑھنا. سن 1940 کے اندر قائد اعظم کے خود الفاظ ہیں کہ خواب کے اندر سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کا دیدار ہوا، آپ کا دیدار ہوا. اور کملی والے نے خود حکم فرمایا محمد علی چلو جاؤ اور جا کے اس تحریک کی رہنمائی کرو، چلو جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑو. اور وہ ایک پورا تفصیل سے خواب موجود ہے. حضرات محترم آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ملک پاکستان ایویں نہیں بنیا. مودودی صاحب کے اندر آج بھی فتوے موجود ہیں، اور اس کا بیٹا وہ آج بھی کہتا ہے الحمدللہ ہم اس نا پاکستان کے بننے کے جرم میں شریک نہیں تھے. میں کہتا ہوں الحمدللہ اہل سنت کا ہی یہ فیضان ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے. یہ پاکستان الحمدللہ مارز وجود میں آیا، یہ ہمارا فیضان ہے جی. اور وطن کی محبت آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سیکھی ہے. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان میں آپ کو عرض کروں. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
فرمایا ما اطیبکی من بلدۃ احبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک. جب آقا جی، یہ صحیح ابن حبان کے اندر 3709 نمبر پر صحیح روایت موجود ہے. آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو جب ہجرت فرمانی پڑی، آقا جی ہجرت فرما رہے ہیں تو آقا جی چہرہ انور مکے کی طرف کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے شہر تو مجھے بڑا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، یہ تیرے بچے جو مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے، تو میں آخری سانسوں تک اس ملک سے نہ جاتا. مجھے اس ملک نے یہ جو اس ملک کے باسی ہیں مکے، مجھے انہوں نے یہاں پر رہنے نہیں دیا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہ نکالتے، میں ہجرت نہ کرتا، تو میں یہیں پر رہتا اور آخری سانس تک رہتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک پاکستان کیوں بنایا گیا یہی پتہ کوئی نہیں. ہم ابھی تک شخصیات کی غلامی میں لگے ہوئے، ابھی تک ہم لیڈروں کے ان چنگلوں میں پھنسے ہوئے. آج کا لیڈر خدا بن کے بیٹھا ہے، نمرود بن کے بیٹھا ہے، فرعون اور حامان اور شداد بن کے بیٹھے. رب کریم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. یہ سورہ توبہ کی 31 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اور انہوں یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک الہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. حضرت ان لوگوں نے اپنے رہنماؤں کو خدا بنایا. آج کا پارٹی کے نام پر، اپنے رہنما کے نام پر، جس رہنما کو نام ہی یاد کوئی نہیں، آپ الف پارٹی کا نام لیں، بے پارٹی کا نام لیں، تے پارٹی کا نام لیں، نون پارٹی کا نام لیں، جس بھی پارٹی کا نام لیں، جتنے بھی ان کے بد کردار، چور، مکار، عیار، خون چوسنے والے، اور جن کو اپنے ورکرز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ان تمام کے تمام سربراہان رہنماؤں کے ماننے والے ان کی پیروی کر رہے ہیں، جن کے کردار کا کوئی پتہ نہیں، جن کے گفتار کا کوئی پتہ نہیں، جن کے معاملات کا ایمان کا کوئی پتہ نہیں. جو بد کردار بھی ہو تب بھی قبول ہے، جو گناہگار بھی ہو تب بھی قبول ہے، جو پلے بوائے ہو تب بھی قبول ہے. انہوں نے خدا بنا کے رکھا ہے، دوسرا کوئی پسند نہیں، چاہے جتنا مرضی پاک باز ہو، چاہے جتنا مرضی نیک ہو. تو میں کہتا ہوں ان سارے جگہوں سے نکل کر آئیے میں آپ کو ایک رہنما کا نام بتاتا ہوں جس کا کردار بھی اعلیٰ، جس کا خاندان بھی اعلیٰ، جس کی سیرت بھی اعلیٰ، جس کی صورت بھی اعلیٰ، جس کا ہر ایک قانون بھی اعلیٰ، جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا، جس کا کہنا، جس کا ملنا، جس کا بولنا، جس کا بنوانا، سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہو. ہم اس لیڈر کی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کے پیچھے ضرور مرنا ہے، ان کے پیچھے ضرور جان دینی. آج تک ہم نے ہزاروں مرتبہ دیکھے جنازے پڑے کے پڑے رہ گئے اور ان کے لیڈر کوئی نہیں آئے، اور احتجاج ہوئے، ٹی ویوں پہ چلے کہ جناب جب تک ہمارے سربراہ یا ہمارا لیڈر نہیں آئے گا ہم جنازے نہیں اٹھائیں گے. بڑے بڑے لاشیں خراب ہو گئی. میں کہتا ہوں نا میں آپ کو ایک لیڈر کا نام بناتا ہوں. جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی، اگر تیرا رابطہ ہے تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ تیرے پاس موجود ہوگا. اگر تیری قسمت ساتھ دی تو ابھی آنکھیں بند نہیں ہوں گی، وہ جلوہ گر ہوں گے. اگر مجھ جیسا گناہگار ہوگا تو جیسے ہی قبر میں دفنا کے پیچھے ہٹیں گے وہ کملی والا وہاں جلوہ گر ہوگا.
جس کا نام صدر کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، میرے رب کے راز، صاحب معراج، ہاں جی، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس ملک پاکستان کا المیہ یہ ہے، یہاں پر شخصیات کو بلوایا گیا ہے، یہاں پر لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا یہ ملک پاکستان کیوں بنا، اس کو کیوں بنایا گیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ لوگ اپنے ان لوگوں کو، ان شخصیات کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں۔ ہم آج اگر صرف یہی دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ، جب پاکستان مرز وجود میں آ رہا تھا، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح ان کا کردار کیا تھا، یا ان کی تقاریر سے ہم تھوڑا سا فیض لیتے ہیں۔ وہ بابا جی قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ بابا جی قائد اعظم کہتے ہیں کہ ان کی تقریر ہے، اللہ آپ کی خیر کرے، تقاریر قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 474۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 مارچ 1946 کو محمد علی جناح نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بانی پاکستان کا ہے، جو آج کہتے ہیں نا جی دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمارے پاس دوسروں کی طرح کوئی لنگڑا لولا مذہب نہیں ہے، اندھا بہرا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، سونے سے لے کے جاگنے تک، زندہ رہنے سے لے کے مرنے تک، ہر ایک چیز کا مکمل آپ کو رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نظریے کے مطابق، دو قومی نظریے کے مطابق بنایا جا رہا ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ یہ بانی پاکستان بیان کر رہے ہیں۔ سن 1946 کے اندر پاکستان بننے سے پہلے جو بنا رہا ہے وہ آپ کو اس کی کامیابی کا نسخہ بھی دے رہا ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو قرآن کا نظام لے آؤ۔ آج قرآن کا نظام جو کہتے ہیں کہ تخت پر ہمیں دین محمدی چاہیے، ان لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے، منبروں سے خطیبوں کو اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے، مصلوں سے اماموں کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ کس کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ نمائندہ تو آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کو ہونا چاہیے تھا، پاسبان تو آپ کو ریاست پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، آئین پاکستان کا محافظ ہونا چاہیے تھا۔ آئین پاکستان، بانی پاکستان تو کہہ رہے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ ممبئی میں خطاب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اگر کوئی چیز اچھی ہے تو عین اسلام ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی ہے، یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو بندہ لندن سے پڑھا ہوا ہے، جو بندہ مشرق کو بھی جانتا ہے، جو مغرب کو بھی جانتا ہے، جو ہنود و نصارہ کو بھی جانتا ہے، جو مسلمان بھی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو عین اسلام ہے، اگر کوئی چیز اچھی نہیں تو یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے۔ یہ آج لوگ بانی پاکستان محمد علی جناح کے وہ فرامین کیوں نہیں مد نظر رکھ رہے؟ یا پھر انہوں نے قائد اعظم سے غداری کر لی ہے؟ دین کے غدار تو ہیں ہی ہیں، کیا پاکستان کے بھی غدار ہو گئے؟ جو میں بیان دے رہا ہوں ان بیانات کا میں خود ذمہ دار ہوں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو منوا نہیں سکتا۔ منوانے والی ذات بڑی ڈاٹی ہے، وہ خود ہی منوا لے گی۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ بمبئی میں کہا، اب
کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہوئے، ایک جسم بن جاتے ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک امت ہوگی۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں۔ تو آج جو لوگ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں لانا چاہتے، وہ لوگ اس ملک کے ہو گئے ماں باپ، اور جو وہی نظریہ جو صدیوں پہلے سرور کائنات نے دیا کہ نظام قرآن کا ہوگا، نظام اللہ رسول کا ہوگا، پھر 14 صدیوں کے بعد اسلام کے نام پر بنی ہوئی ریاست پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے جب یہ کہا کہ ہم ایک جسم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک چٹان ہیں، ہم ایک لنگر ہیں، ہمارا لنگر، ہماری کشتی اسی وقت محفوظ ہوگی جب ہمارا ایک قرآن ہوگا، ایک رسول ہوگا، ایک امت ہوگی، ایک نظام ہوگا، پاکستان جبھی باقی رہے گا۔ آپ میری نہ مانیں، آپ نے یہی نظریہ کیا علماء اہل سنت کا آج نہیں ہے، جو آج تک 4 شیڈیول کے اندر شامل ہیں، جو آج تک جیلوں کے اندر موجود ہے، جن کا آج تک کوئی پتہ موجود نہیں؟ کیا ان کا یہ نظریہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ نظریہ ان کا ہے، اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں لے کے آئے، آپ ہمیں نہ لے کے آئیں، آپ صرف نظام مصطفیٰ لے کے آئیں، آپ ہمارا قانون نہ لائیں، قانون پورا کا پورا اللہ کا قرآن موجود ہے ہمارے پاس۔ آج سود کی لعنت سے ہمیں نجات نہیں مل رہی، آج ہمیں غربت سے نجات نہیں مل رہی، آج ہمیں قید سالی سے نجات نہیں مل رہی، آج ہمیں اشیاء کی کمی سے نجات نہیں مل رہی، آج ہمیں افراط و تفریط سے نجات نہیں مل رہی، آج ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، صرف اور صرف نحوست ہے یہود و نصارہ کے نظام کی۔ ہم لوگ وہ ہیں جو نہ تو انگریز ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ہنس کے اولاد ہیں، ہمارے اندر اپنی قابلیت کو نہیں۔ صدیوں سے اس خطے زمین کے اندر غلامی سسٹم رہا ہے، ابھی تک ہمارے دماغ غلام ہیں، ابھی تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکے ہم ایک آزاد ریاست ہیں، آزاد ملک ہیں، ابھی تک ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکے۔ اسلام یہ چاہتا ہے مسلمان جہاں پہ بھی رہے وہ ایک آزاد انسان اور مسلمان بن کے رہے، وہ ایک نظام کے تحت، ایک جسم کے تحت، ایک امت کے مطابق رہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ آج جو یہود و نصارہ کے اعلی کار بنتے ہوئے، ہاں جی، لنڈے کے انگریز بننا چاہتے ہیں، لنڈے کے انگریز، نہ تتر نہ بٹیر، لنڈے کے انگریز، یہ لوگ انگریز نہیں بن سکتے۔ یہ بن بھی جائیں تو ان کی اوقات اتنی ہے، جاؤ باہر جا کے دیکھو، یہ یا تو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈال رہے ہوں گے یا لیٹرین صاف کر رہے ہوں گے۔ ان کی اوقاتیں یہ ہیں، یہ آپ کو اپنے دروازوں کے اوپر چوکیدار بنا کر آپ کو کھڑا کر کے رکھیں گے، یہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ہم اس اسلام کی بات کیوں نہ کریں، ہم اس نظام کی بات کیوں نہ کریں جو کہتا ہے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تیری سرکار میں پہنچے، بادشاہ ہے تو آپ اسی صف میں ہے، وزیر ہے تو اسی صف میں ہے، فقیر ہے تو اسی صف کے اندر ہے۔ کوئی بادشاہ کو جو نہ کسی قسم کی کوئی اس کو فوقیت حاصل نہیں، کسی غلام کو کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ غلام بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، بادشاہ بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، اور سامنے صرف ایک امام ہوگا، لاکھوں کا مجمع ہو۔ میں یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس وقت میں حرم شریف میں تھا، پوری دنیا سے مسلمان کعبہ شریف کے اندر موجود تھے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے
اللہ انشاءاللہ مجھے حج کا منظر بھی دکھائے گا جب لاکھوں مسلمان ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے. میں نے وہاں پر یہ منظر دیکھا, حرم شریف کی چاروں منزلیں بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں, ایک امام امامت کروا رہا ہے, پوری امت پیچھے کھڑی ہوئی ہے, گورنر بھی کھڑے ہوئے, صدر بھی کھڑے ہوئے, سارے پیچھے کھڑے ہوئے, صرف ایک امام آگے کھڑا ہوا. یہ ہمارا نظام ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہماری سوچ ہے. ہم بات یہ نہیں کرتے, آپ ہماری بات مانیں, آپ بانی پاکستان محمد علی جناح کی بات مانیں, آپ ان کی تقاریر کو اٹھائیں, ان کی کچھ ویڈیو تقاریر بھی موجود ہیں, ان کی چھپی ہوئی تقاریر بھی موجود ہیں. سن 1941 کے اندر 25 جنوری کو محمد علی جناح نے کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے یہ ڈان نیوز پیپر 26 اس وقت تھا, ڈان 26 نیوز پیپر, جنوری سن 1948 کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی. 25 جنوری سن 1941 کو محمد علی جناح نے کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا, میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ حضرات جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی. ہماری زندگی پر اسلامی اصولوں کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 1300 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ ہماری بات نہ مانیں, آپ ممبر والوں کی بات نہ مانیں, آپ علماء کی بات نہ مانیں, آپ پیران حسام کی بات نہ مانیں, آپ اہل سنت کی بات نہ مانیں, آپ محمد علی جناح کی بات مانیں, آپ بانی پاکستان کی بات مانیں. آج قبلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سرحدی لائن تو موجود ہے, لیکن جدید ٹیکنالوجی نے ہماری اور اس ملک کی فضائی سرحدوں کو, رابطے کی سرحدوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. آج یہاں سے کوئی فون اٹھائے, وہاں پر کوئی اس کا عزیز ہے, رشتہ دار ہے, ہم پنجاب کے اندر رہتے ہیں, اس پنجاب کی بات کریں, اس پنجاب کے اندر جو بھگوان مان ان کا آیا ہے, ان کا رہنما آیا ہے, اس نے صرف اپنے باطل عقائد اور نظریات کے مطابق اپنے دو قومی نظریات, جس کو بانی پاکستان بار بار کہتے رہ گئے, او بندے خدا سمجھ جاؤ, آج سمجھ جا, آج سمجھ جا, او مسلمان تجھے یہ زندگی میں کبھی قبول نہیں کرے گا, ہندو کبھی تجھے قبول نہیں کرے گا. انہوں نے اپنے باطل نظریات اور عقائد کے مطابق محدود وسائل کے باوجود اپنے اس پنجاب کا ایسا نقشہ پیش کیا ہے, آج پوری دنیا ان کی مثالیں دے رہی ہے. میں کہتا ہوں ایک بھگوان مان ایک طرف, کروڑوں بھگوان مان ایک طرف, کروڑوں رہنما ایک طرف, جو اسلام نے, جو اللہ کی ذات نے قرآن کی صورت میں ہمیں رہنما اصول دیے, اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں رہنما عطا فرمائے. رب کعبہ کی قسم ہے یہ پوری دنیا پر غالب آنے کے لیے ہے, صرف ایک ملک کے لیے نہیں. تو آئین کے اندر شرارتیں کرنے والے یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھے. جب آئین پاکستان لکھا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ شرارتی لوگ موجود تھے, اور ان سے محمد علی جناح نے قائد اعظم نے اس وقت کہا, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بنیادی اصولوں پر آئین کی بنیاد نہیں رکھنا چاہتے. یہ یاد رکھے, یہ اسی طرح رہے گا جس طرح 1300 سال پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ تقریر انہوں نے اسٹیٹ بینک کی سائٹ پر موجود تھے, اس وقت انہوں نے کی. سن 1947 جب افتتاح کیا گیا 1 جولائی سن 1947 کو اسٹیٹ بینک کا, وہ کہتے ہیں ہم ایک معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. مغرب کا معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام رہا ہے.
ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے امریکہ کے گیت گاتے ہیں، ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار امریکہ چلا جائے، وہاں پر ہم جناب پھولے نہیں سماتے سارے زمانے کے سامنے، ہم بتاتے ساڈا چاچے دا منڈا امریکہ ہوندا ہے، ساڈے مامے دا منڈا اتھے ہوندا ہے، ہمارا یہ عزیز ادھر ہے، ہمارا یہ عزیز ادھر ہے۔ جاؤ ادھر جا کے دیکھو، وہ کھوکھلے نظام جو اپنی عوام کو نہیں سنبھال سکے، وہ لنگڑے لولے قانون جو اپنی عوام کو انصاف مہیا نہیں کر سکے، میں بات اس نظام کی کر رہا ہوں۔ یہ قائد اعظم محمد علی اس نظام کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ساری دنیا پھر کے آیا بندہ، وہ لندن یورپ دیکھ کے آیا بندہ، وہ مغرب کے نظام کو سمجھنے والا بندہ، وہ پاکستان میں آ کر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ 78 سال پہلے محمد علی جناح کہہ رہے ہیں، 80 سال پہلے کہہ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف لڑائی کر کے، جنگیں کر کے، خون چوس کر، لوگوں کی رگوں سے ان کی جانیں نکال کر، روحیں نکال کر، ہڈیوں کے گودے نکال کر اپنی بچی ہوئی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اسلام 6 بر اعظموں پر جس وقت حاکم تھا، اسلامی نظام جس وقت حاکم تھا، اس وقت کا 6 بر اعظموں کا 36 لاکھ مربع میل کا ایک امیر المؤمنین، ایک واحد حکمران، ایک واحد خلیفہ مسلم، وہ کہتے ہیں اگر نہر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ یہ ہے نظام جس کی محمد علی جناح بات کر رہے تھے۔ میں بات نہیں کر رہا، میں ساتھ حوالہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں بانی پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں 14 اگست 1947 میں جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، یہ نعمت ہمیں کیوں دی گئی، کس سبب سے دی گئی، بنایا ہی کیوں گیا؟ اگر مسلمان صرف رہنا ہی چاہتا تھا تو کیا ہندوستان میں نہیں رہ سکتا تھا؟ آج وہاں پر گائے کاٹنا جرم ہے، وہاں پر آپ گائے ذبح نہیں کر سکتے، آپ بکرا نہیں ذبح کر سکتے۔ وہ سور کھانے والی قوم، وہ پیشاب پینے والی قوم، وہ گوبر ملنے والی قوم، وہ عام مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھتی۔ یہ بات 100 سال پہلے محمد علی جناح جان گئے تھے، اور 1300 سال، 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کملی والے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ اسی مشرک کی اولاد ہے، یہ وہی بت پرست، وہی ہندو جو 14 صدیاں پہلے میرے کملی والے کے ساتھ ٹکرایا۔ کملی والے نے بتایا تھا ہندو کبھی تیرا مسلمان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ کملی والے جب مکہ چھوڑ رہے تھے، غمزدہ دل کے ساتھ چھوڑ رہے تھے، پہلی بنیاد جو ریاست کی رکھی گئی، اسلامی ریاست کی، کملی والے نے مدینے میں رکھی۔ پھر 14 صدیوں کے بعد یہ ملک پاکستان کی ریاست کو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ محمد علی جناح وہ کہتے ہیں 22 اکتوبر سن 1949 میں تمام اکابرین نے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی سربراہی میں قرارداد مقاصد منظور کی، جس میں ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا ارادہ کیا، اور یہ اقرار موجودہ آئین کا حصہ ہے، لیکن جلد ہی ملک کو سیکولر پاکستان بنانے کے خواہاں نے سن 1951 میں لیاقت علی خان کو قتل کر دیا، اور آئین سازی سیاسی کشمکش کی نظر ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، نظام مصطفیٰ آئین پاکستان میں لانے کے لیے جس نے بھی کوشش کی، سب سے پہلے کس کو دھوکہ دیا گیا؟ محمد علی جناح کو۔ پھر وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو سن 1900 میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت جو بھی حق کی بات کرے گا، آقا جی کو تو رب نے محفوظ رکھا نا، واللہ یعصمک من الناس، کسی انسان کی جرت نہیں محبوب آپ کو کچھ کہہ سکے۔ آقا جی صدیق اکبر کا زمانہ ہی 2 سال کا تھا۔ آقا جی علیہ السلام کا وہ نظام لے کر جب فاروق اعظم آئے تو فاروق اعظم کا کیا انہوں نے کیا انجام؟ آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی آئے، ان کو کیا کیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ اسی نظام کو چلانے کے لیے جب شیر خدا آئے، ان کو کیا کیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ جب اسی نظام کو آگے چلانے کے لیے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیا کیا گیا؟
جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے تشریف لائے ان کو کیا کیا گیا؟ جب سیدنا صدیق اکبر کے نواسے سامنے آئے ان کو کیا کیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ محمد علی جناح کو انہوں نے ایمبولینس کے اندر مار دیا، پاکستان کے بانی کو نہ جناب وہ صحیح وقت میں ہسپتال پہنچانے پر انہوں نے محمد علی جناح کو بھی مار دیا، لیاقت علی خان کو بھی مار دیا۔ جو بھی ملک پاکستان یا ریاست اسلامیہ کا یا نظام مصطفیٰ کا نام لے گا، حضرت حشر اس کا وہی ہوگا جو فاروق اعظم کا ہوگا۔ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائدہ ہونا پڑے گا۔ پاکستان ہمیں کوئی مرونڈے کے بھاؤ میں ہمیں مل گیا؟ پاکستان کو خیرات میں مل گیا؟ نہیں، لاکھوں جانوں کی قربانیاں، لاکھوں جانوں کی قربانیاں، لاکھوں ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، لاکھوں باپوں نے اپنے بیٹوں سے محروم ہوئے ہیں، لاکھوں بہنوں کے بھائیوں کی جانیں گئی ہیں، لاکھوں اس وقت وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو کھویا، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں بچیاں یتیم ہوئی، لاکھوں بہنوں نے عزتوں کے نذرانے دیے۔ آج تک وہ سکھوں کا ظلم و ستم، آج تک کئی سو خواتین کو ننگا کپڑے اتار کر کے عزتیں ان کی پامال کی گئی۔ کئی جب ٹرین وہاں سے چلتی تھی کئی سو لوگ زندہ ہوتے تھے، یہاں پر جب پہنچی تھی چند سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں زندہ پہنچتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب پاکستان ہمیں سانو مرونڈے چ مل گیا، ہمیں خیرات میں مل گیا۔ نہ، آج تک وہ سسکیاں، وہ آہیں ان فضاؤں کے اندر ہیں، آج تک وہ قربانیاں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے آپس کی سیاستوں کو چھوڑو، آپ اسی بندے کی بات مان لو جو تحریک تھا اس کا رہنما تھا، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے پوچھا گیا آپ نے محمد علی جناح کو کیوں اپنا نمائندہ مقرر کیا؟ آپ نے انہیں کو انہوں نے کہا جی ہمیں ایک ایسا وکیل چاہیے تھا جس کے اندر دو چیزیں ہوں، ایسا وکیل چاہیے تھا جس کے اندر دو چیزیں ہوں۔ آج بھی یہ دو چیزیں جس بھی وکیل کے اندر آ جائیں وہ پوری دنیا میں اپنا نام کمائے گا۔ آپ کہتے تھے پہلی بات وہ بکے نہیں، نہ جھکے نہ بکے۔ دوسرا وہ اپنے فن کا ماہر ہو۔ انگریز کے منہ پر جو کرارا تھپڑ پڑا ہے وہ کوئی ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے کا نہیں تھا، وہ پاکستان کے کسی سکول کے پڑھے ہوئے کا نہیں تھا، وہ لندن سے بار اطلاع کرنے والے وکیل کا تھپڑ تھا۔ وہ نظام بھی انہی کا، وہ ادارے بھی انہی کے، وہ سوچ بھی انہی کی، وہ پہناوا بھی انہی کا، وہ تربیت یافتہ بھی انہی کا۔ پھر کرارا تھپڑ ایسا پڑا اس نظام کے اوپر، آج تک اس کی کسک نہیں جا رہی، آج تک اس کی درد نہیں جا رہی۔ یہ سب جانتے تھے کہ نہ یہ بندہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے، یہ بندہ اپنا فن کا ماہر ہے۔ دو چیزیں آج بھی بندہ بے غیرت نہ بنے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ آج ہر کوئی شکوہ تو ضرور کرتا ہے، آج ہر ایک اس ملک پاکستان میں رہنے کے باوجود اس سے نالا ہے، اس ملک پاکستان کے نظام پر وہ معترض ہے۔ میں دو جملوں کے اندر اگر یوں کہوں تو آپ شاید سمجھ سکیں، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کا دیا جلاتے جاتے۔ اس سے تو بہتر ہے نا یار، ہم کتنی دیر تک، میں یہاں پر آج تقریباً 50 سال کی عمر میری ہونے والی ہے، 50 سال کی عمر میں نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ میں نے اس ملک کے اندر 72 کافروں کو کلمہ پڑھا کر مصطفیٰ کے نظام میں داخل کیا ہے، میں نے تک ہزاروں بچوں کو قرآن پڑھا کر ان کے سینوں کو اللہ کے کلام سے منور کیا ہے، ہزاروں بچوں کو، بچیوں کو، سینکڑوں علماء کرام کو میں نے تیار کیا ہے۔ میں نے اس ملک کی خدمت اس طرح کی ہے کہ میں نے اپنی ذات، اپنے کردار کے لحاظ سے
ہر ایک کوشش کی ہے کہ میں اس ملک کی معماری کے اندر، نیک نامی کے اندر اچھا میں جو ہے وہ ایک پیش کر سکوں. میرا کردار یہ ہے. ہم ساری زندگی شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں، مینوں کوئی وفادار نہیں ملیا، مجھے کوئی نیک نہیں ملا، مجھے کوئی ولی نہیں ملا. بھائی ٹھیک ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا. اپنے حصے کا دیا جلاتے جاتے، او بابا تجھے کوئی نیک نہیں ملا، تو نیک بن جا تاکہ تجھے ملنے والا یہ نہ کہے مجھے کوئی نیک نہیں ملا. ساری زندگی ہم شکوے کرتے رہ جائیں گے، مجھے نیک نہیں ملا، مجھے ولی نہیں ملا، مجھے کوئی اچھا نہیں ملا. آپ اپنا کردار متعین کریں، تعین کریں. میں کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں ہوں. ہم نے جو اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہماری اوقات کے مطابق تھی. ہم نے جو حصہ ڈالا، بجائے اس کے کہ ہم اس نظام کے اوپر صرف اعتراض کر کے بک بک کر کے خاموش ہو جائیں، ہم اس ملک کے اندر کیوں نہیں خود اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ کوئی نہیں کرتا. بچوں کی عادت ہوتی، جب یہاں پہ میں پڑھاتا ہوں نا جی، بچوں کی عادت ہوتی، میں کہتا ہوں اوے پڑھو شاباش نیچے دیکھو، تو وہ بچہ کہتا ہے، بچوں کی جو فطرت، قاری صاحب وہ بھی نہیں پڑھ رہا، اوے نیچے دیکھ، قاری صاحب وہ بھی نیچے نہیں دیکھ رہا. ہمارے اندر سے ابھی تک بچپنا ہی نہیں گیا. اس لیڈر نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. دفع کرو ان کو، انہوں نے جو کر دیا سو کر دیا. اس ملک پاکستان کا نظام چلانے والے کتنے لیڈر ہوں گے؟ 500 600 1000. عوام کتنی؟ 25 کروڑ سے زیادہ. جب 25 کروڑ عوام ایماندار ہو گئی، 500 سیاستدان کی جرات ہے آپ کے ساتھ بے ایمانی کر دے؟ جب 25 کروڑ عوام سود کے نظام کو ریجیکٹ کر دے گی، نہیں تسلیم کرے گی، جب 25 کروڑ عوام 2 نمبری کو نہیں تسلیم کرے گی، تو کیا کسی کی جرات ہے کوئی آپ کے اوپر اس طرح حکومت کر جائے؟ وہ الگ بات ہے. ملک پاکستان کا نظام ایسا ہے، 50 روپے والے کو مار 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 کے اس کی کھال بھی ادھیڑ دی جاتی ہے. 50 روپے کے چوری کرنے والے کو ہاں جی اس کو مار مار کے اس کی کھال بھی ادھیڑی جاتی ہے، جیل میں بھی پھینکا جاتا ہے. لیکن جو 50 ارب روپے کی چوری کرے اس کو عزت بھی دی جاتی ہے، اس کو سیٹ بھی دی جاتی ہے. ہمارے کتنے بچے ہیں جن پر FIR کٹی، چلانوں کی مد میں، موٹر سائیکلوں کے چلانوں کی مد میں FIR کٹی، ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گئے، کوئی سرکاری عہدہ نہیں مل سکتا. لیکن جو ضلع وطنی کاٹ کے آئے، جنہوں نے 2 نمبریاں کی، جن کی چوریاں پکڑی گئی، جن کے فراڈ پکڑے گئے، جن کے سارے الٹے پھلٹے سیدھے کام پکڑے گئے، ثبوت آ گئے، عالمی سطح پر لوگوں نے بمانگے دہل پیش کیے، آج وہ سرکاری عہدوں پر ہے. قربانی کے لیے ہم ہیں اس کی ساتھ. اور ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ مصطفیٰ کے نظام کے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو پھر ٹکا ٹوکری ہو جائے. جو تجھ سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اگر عزت چاہیے تو میری نہ مانو، محمد علی جناح کی مان لو، میری نہ مانو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور آپ کو مجھے اپنے محبوب کے صدقہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے.